میں اس وقت موجود ہوں حیات آباد فیز 2 کے غنی باغ میں، جو ایک خطیر رقم کی تعمیر کے بعد عوام کی تفریح کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 47 کنال رقبے پر محیط اس پارک پر تعمیراتی کام کا آغاز ستمبر 2007 میں شروع کیا گیا۔ 3 کروڑ کی خطیر رقم سے مکمل ہونے والے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں 2 سال لگے۔ پشتو زبان کے مشہور شاعر غنی خان کے نام سے منسوب اس پارک کا افتتاح عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور نے کیا، جس کے بعد اسے باقاعدہ طور پر عوام کی تفریح کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ آرائشی فٹ پاتھ کے علاوہ تعمیراتی منصوبے میں جاگنگ ایریا کے ساتھ ساتھ غنی خان پارک میں جھولوں کا انتظام بھی موجود ہے، تاکہ فیملیز کے ساتھ آنے والے بچے تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال میں اس طرح کے پارک کا قیام حیات آباد کے رہنے والوں کے لیے کسی خوبصورت تحفے سے کم نہیں۔ دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کے عوام کے لیے اس طرح کے پارکوں کا قیام یقیناً ہوا کے تازہ جھونکے سے کم نہیں۔ کیمرہ مین عمران مہر کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، پشاور۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے نواحی علاقے دوران پور روڈ پر، جہاں گزشتہ 1 سال سے تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکا۔ جی ٹی روڈ پر واقع دوران پور کی آبادی میں موٹر وے لنک سے رابطہ ہونے کے بعد مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر کئی ہاؤسنگ اسکیم بھی بن چکے ہیں۔ صوبائی حکومت نے علاقے کی مکینوں کی سہولت کے لیے 2 سال قبل دوران پور مین روڈ کی تعمیر کے لیے فنڈ مختص کیے تھے، اور اس پر باقاعدہ کام بھی شروع کیا گیا۔ تاہم ٹھیکیدار نامعلوم وجوہات کی بنا پر ادھورا کام چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، جس کے باعث اس روڈ کو استعمال کرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ روڈ کی خرابی کے باعث اس علاقے میں ایمرجنسی کے حالات میں ہسپتال لے جانے والے مریضوں کو بھی مسائل درپیش ہے۔ علاقے کی مکینوں کا مطالبہ ہے کہ روڈ کی تعمیر پر فوری کام شروع کیا جائے، تاکہ یہاں کی مکینوں کے مسائل میں کمی ہو سکے۔ کیمرہ مین عامر علی شاہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ آپ نے دیکھی سرحد کی دنیا، اور اب آپ دیکھیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی دنیا، جس میں شامل ہے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ کمپلیکس کے حوالے سے ایک رپورٹ، ترکی کی مدد سے تعمیر کیے جانے والے کمپلیکس کے مسائل، اور میر پور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے چند رپورٹس۔ میں اس وقت موجود ہوں گزشتہ 3 سال سے زیر تعمیر پریڈ گراؤنڈ کمپلیکس اسلام آباد میں۔ سی ڈی اے اور وفاقی حکومت کے اشتراک سے جولائی 2007 میں اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ 38 کروڑ رقبے پر محیط اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں 54 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے تھے، جبکہ اس کا ٹھیکہ نجی تعمیراتی کمپنی کو دیا گیا، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث یہ منصوبہ اب تک پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا ہے۔ سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے 27 کروڑ روپے کے قریب رقم کی ادائیگی کر دی گئی ہے، لیکن ایم او یو کے مطابق حکومت کی جانب سے فنڈز کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی اور متعلقہ اداروں کی ناقص منصوبہ بندی کے پیش نظر کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود پریڈ گراؤنڈ کی تعمیر کا منصوبہ تعطل کا شکار ہے۔ اس منصوبے کا آغاز وزارت دفاع کی تجویز پر کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کو 3 مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا۔ پہلے مرحلے میں پریڈ گراؤنڈ کی لیولنگ، کالمز، سٹیپس اور سڑک کی تعمیر۔ دوسرے مرحلے میں انٹری گیٹ، چیک پوسٹیں، ایڈمن بلاک، واچ ٹاور اور بیٹھنے کی جگہ شامل تھی، جبکہ تیسرے مرحلے میں ایکسپو ایگزیبیشن کی تعمیر کی تجویز شامل تھی۔ اس منصوبے کے لیے 38 ایکڑ رقبے سے سینکڑوں درختوں کی کٹائی کی گئی۔ تاہم منصوبے کے پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے سے ظاہر ہے کہ وفاقی دارالحکومت نے اتنی بڑی ماحولیاتی قیمت بلا وجہ ادا کی۔ کیمرہ مین انجم فاطمی کے ساتھ صغیر احمد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ میں اس وقت میرپور میں اس سڑک پر موجود ہوں، جس کے کناروں پر ناجائز تجاوزات نے شہری کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ 1967 میں 30,000 آبادی کے لیے بننے والے اس شہر میں اسلام آباد کی طرح بڑی بڑی سڑکیں رکھی گئی تھی، لیکن لینڈ مافیا نے ان سڑکوں کے کناروں پر قبضہ کر کے پلازے دکانیں بنا لی ہیں، جبکہ گرین بیلٹس اور پارکوں کی کمی کے باعث شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا تقاضا تھا کہ ناجائز تجاوزات کے خاتمہ کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جاتے، لیکن ہر بار سیاسی مداخلت اور تاجروں کے اداروں کے ساتھ تعلقات آڑے جاتے رہے، جس کی وجہ سے شہر کا حسن ماند پڑ گیا ہے۔ میرپور میں ہر طرف بڑی بڑی کوٹھیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن شہریوں کی تفریح کے لیے پارکس کی کمی موجود ہے۔ ترقیاتی اداروں کے حکام کے ساتھ ساتھ شہر کے منتخب نمائندوں نے پبلک پارکس کی تعمیر کے لیے بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن ان پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اور ان کی عدم دستیابی پر شہری منگلہ ڈیم کے کناروں پر بنے تفریح مقامات پر جانے پر مجبور ہیں۔ میرپور اسلام آباد کے بعد دوسرا شہر ہے جہاں کی تعمیرات منصوبہ بندی کے تحت ہوئی، لیکن غیر قانونی تجاوزات نے اس کا حولیہ بگا کر رکھ دیا ہے۔ مستقبل کی ضرورت کے پیش نظر ان تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین آصف چودھری کے ساتھ سجاد جلال، دنیا نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ میں اس وقت سدن گلی میں موجود ہوں، جس کا شمار آزاد کشمیر کے صحت افزا مقامات میں ہوتا ہے۔
बाग और हटिया के संगम पर वाक़े इस जगह की बुलंदी 2134 मीटर है, जिसके चारों अतराफ खूबसूरत वादियाँ और जंगलात हैं। हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन इसको बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमती सतह पर इस जगह को पुरकशिश बनाने के लिए हर साल यहाँ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें कबड्डी, वॉलीबॉल, घुड़सवारी जैसे खेल शामिल हैं, जबकि मेंढों, जिनको मकामी ज़बान में हंडू कहते हैं, के दरमियान लड़ाई का खेल भी यहाँ होता है, जिससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मकामी लोगों की कसीर तादाद यहाँ देखने को मिलती है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, लीपा और जेहलम वैली में सुदन गली जैसे कई मकामात मौजूद हैं, लेकिन सड़क और दीगर सहूलियात न होने की वजह से इनकी खूबसूरती से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। मादियत, नफ्स नफ्सी और बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी में इस तरह के मकामात नेमत खुदाबंदी हैं, जिन तक आसान रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात वक्त की ज़रूरत हैं। कैमरामैन नवीद अवान के साथ ख्वाजा रईसुद्दीन, दुनिया न्यूज़, ज़िला बाग, आज़ाद कश्मीर। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस mdmd@duniatv.tv नोट कर लें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। खुदा हाफिज।